الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، ہر انسان دنیا میں ایک مختصر سے وقت کے لیے آیا ہے، اور کوئی انسان بھی اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا اور پھر اپنی مرضی سے دنیا سے جائے گا بھی نہیں۔ دنیا کی انتہائی مختصر سی زندگی ہے، انتہائی عارضی اور انتہائی فانی زندگی۔ اگر آدمی تھوڑا غور کرے کہ دنیا میں انسان کو اللہ نے بھیجا اور اس کو کروڑوں قسم کی نعمتیں عطا کی، اگر اپنے وجود میں غور کر لے تو یہ جو سانس آ رہا ہے، تھوڑا سا مسئلہ بن جائے، سانس کا پوری دنیا کے خزانے اگر اکٹھے ہو جائیں، ایک سانس کی خاطر سب خزانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، سب کچھ کو۔ کوئی تھوڑی سی بیماری لگ گئی، اس پر یہ ساری زندگی کی کمائی کو لگانے کے لیے تیار ہے کہ میری جان بچ جائے اور تکلیف سے بچ جاؤ۔ اور اگر اسی کو دیکھیں کہ یہ سانس کا آنا بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، پھر وجود کے اندر کی ساری مشینری کی طرف غور کریں، پھر اللہ نے انسان کے رزق کے جو اسباب مہیا کیے، سب سے بہترین رزق انسان کو دیا۔
صاف ستھرا طیب. پھر اس کے لیے جتنے وسائل ہیں، سورج ہے، چاند ہے، رات ہے، دن ہے، فصلیں ہیں، زمینیں ہیں، بارشیں ہیں، بادل ہیں، ہوائیں ہیں، جتنا کچھ اس کائنات میں ہم نفع اٹھا رہے ہیں، اور ساری مفت کی نعمتیں. فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر سارے مل کے اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں تو گن نہیں سکتے. ساری نعمتیں چھوڑو، ایک نعمت بھی اس کا شمار نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی حساب کر کے نہیں بتا سکتا کہ میں زندگی میں کتنے سانس لیے، کتنا پانی پیا، کہاں سے کتنی روٹی کھائی، کل کتنی کھائی، کہاں کہاں سے کھائی، پانی کہاں کہاں سے پیا، آرام، سہولتیں، نعمتیں، نفع کہاں کہاں سے اٹھائے. فرمایا ایک نعمت کا بھی تم شمار نہیں کر سکتے، اور ساری نعمتیں تو بے شمار ہیں. اور پھر انسان کو سب سے خوبصورت وجود دیا. پوری مخلوق کو آپ دیکھیں، قد و قامت انسان کا، عقل اور شعور انسان میں، سوچ اور منصوبہ انسان میں، علم و فکر دانش انسان میں، اور پوری مخلوق کو انسان کا خادم بنایا. سورج تمہاری خدمت کے لیے، چاند تمہاری خدمت کے لیے، رات انسان کی خدمت کے لیے، دن انسان کی خدمت کے لیے، موسم انسان کی خدمت کے لیے، بارشیں انسان کی خدمت کے لیے، اور جہان کی ایک ایک چیز کو تمہاری نوکری پہ لگایا. نوکری چل رہی ہے، لیکن کبھی سوچا کہ تمہیں کس لیے بنایا؟ ہر چیز تمہارے لیے، اور تم کس کے لیے؟ یہ ہے سوچنے والی بات کہ انسان کو اتنا اعزاز دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم، میں نے آدم کی اولاد کو بڑی شان عطا کی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بڑا کرم کیا بنی آدم پہ، بڑی عظمتیں اور شانیں دی. پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم. سب سے بہترین تقویم، بہترین انداز، اسلوب، قد و قامت، اور بہترین رنگ، حسن، جمال، فرمایا میں نے انسان کو دیا ہے. ہر لحاظ سے ساری مخلوق کو دیکھو، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، معزز ترین مخلوق بنایا. لیکن ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں یہ ساری نعمتیں دی، کیوں دی؟ ایک آخر وجہ کیا ہے؟ دوسرا کہ کیا یہ دنیا کی نعمتوں سے نفع اٹھا کے کھا پی کر ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے یا نہیں؟ اگر ہم
ہم نے یہی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہے تو یہ تو ڈنگر بھی کر رہے ہیں، جانور بھی کر رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، ان کی نسلیں بھی ہیں. اور تو یہ چیز جو ہے انسان دنیا میں آ کے بھول گیا کہ اللہ نے مجھے اتنی عزت کیوں دی، اتنا مقام کیوں دیا. وجہ کیا تھی؟ یہاں جو میں نے آیت پڑھی اس کے سیاق سباق قرب و جوار میں ایک بڑا اہم مسئلہ اللہ نے ذکر کیا، بہت اہم مسئلہ. اگر وہ سمجھ آ جائے، تقریر برائے تقریر نہ ہو، اندر وہ بات بیٹھ جائے تو 3 جملے ہیں وہ سارے ہر قسم کی زنگ کو اتار دیتی، زنگ اتر جائے گی. پہلے تو فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، اتقوا ربکم، ڈر جاؤ اپنے رب سے. اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. تقوی، تقوی کیا ہے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تقوی کی وضاحت کی اور خود قرآن نے بھی کی کہ تقوی کیا ہے. سب سے بڑا تقوی، اس کی بنیاد، مقدمہ، دل میں اللہ کا ڈر آ جائے اور دل ہل جائے، دل میں لرزہ طاری ہو، اللہ کا ڈر ہے. اور اس ڈر کا سب سے پہلا رکن، پہلی چیز، تقوی کا پہلا نمبر وہ ہے دل کو شرک سے خالی کر دے. کلمۃ التقوی، یہ کیا ہے کلمۃ التقوی؟ الزمہم کلمۃ التقوی. فرمایا میں نے محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو کلمہ تقوی لازم کر دیا. کلمۃ التقوی الزمہم، لازم کیا. وہ تقوی ان سے نہیں جدا ہو سکتا، یہ تقوی سے جدا نہیں ہو سکتے. تقوی ان کے ساتھ لازم ہو گیا. وہ تقوی کیا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں کلمہ طیب، کلمۃ طیبہ، کلمۃ التقوی. اور اس کی پہلی بنیاد ہوتی ہے لا. کیا ہے؟ لا. پہلی بنیاد لا. لا، اور یہ لا ہے بہت بڑا لا. یہ عربی کا بھی لا اور انگلش والا بھی لا. اور یہ ہے تقوی کا لا اور قانون. سب سے پہلے دل کو خالی کر شرک سے، کفر سے. یہاں سے تقوی کی ابتدا ہوگی. اور طریقہ یہ ہوگا کہ محمدی دعوت، سارے نبیوں کی دعوت، ساری کتابوں کی دعوت، تمام انبیاء کی دعوت، وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. یہ ہے ابتدا تقوی کی. اور اگر آدمی غور کرے تو یہی ہے انتہا تقوی کی. ابتدا بھی لا الہ الا اللہ اور انتہا بھی لا الہ الا اللہ. اس لیے پیغمبر کی دعوت کی ابتدا بھی لا الہ الا اللہ اور دعوت کی انتہا
یہی ہے اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ پہلے دن کی دعوت بھی اور جب پیغمبر کریم دنیا سے جانے لگے، فرق یہ ہے، ابتدائی دعوت ایک آدمی کہتا ہے میں مکہ کے بازار آیا، اجنبی آدمی تھا اور ناواقف تھا، کہتا ہے میں بازار میں آیا اور میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک نوجوان ہے اور وہ بازار کے ایک کونے سے شروع ہوا اور وہ نعرہ لگا رہا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ بازار کے ایک کونے سے شروع ہوا اور وہ نعرہ لگا رہا ہے، بازاروں میں چل کے ہوکا اور منادی دے رہا ہے اور کہتا ہے لوگوں اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اب تم تو نا پنجابی اور پاکستانی ماشاءاللہ، تم تے لکڑ ہضم تے پتھر ہضم، لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا ہے اور بابے قبر والے کو بھی پکارنا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا ہے اور تسبیح دا تو کسبی ہوئے۔ باو سلطان نے بڑا خوبصورت جملہ کہا رحمت اللہ علیہ کہ تسبیح دا تو کسبی ہوئے تے مارے دم ولیاہو، دل دا منکا ہیک نہ سٹے تے گل پاویں پنجویاں ہوں۔ تسبیح دا تو کسبی ہوئے تے مارے دم ولیاہو، تسبیح پیشہ بنا لیا، موٹے موٹے دانے اور بڑی تسبیح شکل تے مارے دم ولیاہو، اور تو آکے ہے میں بڑا ولی دعویٰ کرے ولایت دا، ولایت کا مدعی اور تسبیح کا کسبی بن کے فرمایا دل دا منکا ہیک نہ سٹے، اندر تیرے کوئی چیز نہیں تے گل پامیں پنجویاں ہوں، پورے 100 دانے موٹے موٹے گل سٹے نہیں لیکن اندر کوئی ہے ہی نہیں، اندر کوئی چیز نہیں۔ اس لیے میرا بھائی یہ لکڑ ہضم پتھر ہضم نہ کر، اس الہ کو سمجھ، الہ کوئی نہیں۔ تو نے کلمہ بھی پڑھنا ہے، یا علی کے نعرے بھی لگانے، تو نے کلمہ بھی پڑھنا ہے، یا غوث کے نعرے بھی لگانے، تو نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا اور قبر والے کے سننے کا عقیدہ بھی رکھا، لا الہ الا اللہ بھی پڑھا اور مردوں کو زندہ بھی مانا، لا الہ الا اللہ بھی پڑھا، مولوی اور پیروں کو احبار رہبان کی عبادت بھی کی، لا الہ الا اللہ بھی 11ویں پیر کے نام کی اور بکرے چھترے قبروں کے نام پہ۔ ایسے نہیں، یہ لا الہ الا اللہ یہ عربی تھا، عربی سمجھ گئے، پہلی تقریری سمجھ گئے، انہوں نے کہا یہ لا الہ الا اللہ آ گیا، یہ تو کہتے حضرت ابراہیم بھی نہیں سنتے، یہ لا الہ الا اللہ تو کہتے اسماعیل بھی نہیں سنتے، بابا لات منات عزا ہبل صورتوں کے سامنے پکارو تب نہیں سنتے، ابراہیم اسماعیل عزیر مریم قبروں پہ جا کے پکارو تب نہیں سنتے۔ وہ سمجھ گئے بھائی لا الہ الا اللہ اگر یہ مسئلہ چل گیا تو ساڈا کک نہیں رہنا، عرش گئی۔ اس لیے وہ آدمی کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ نوجوان آدمی وہ یہی دعوت دے رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک بوڑھا آدمی ہے، بوڑھا آدمی، اور وہ کہتے ہیں ایھا الناس انہ ساحر کذاب انہ صابی۔ اور لوگوں یہ بندہ جو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، یہ اکابر اور بزرگوں باپ دادے کا مذہب چھوڑے ہوئے
اور یہ ہمارے بزرگوں مشائخ سب کے خلاف ہے. صابی اور انہو ساحر، یہ جادوگر ہے. کذاب جھوٹا ہے. وہ بوڑھا آدمی پیچھے، آگے وہ نوجوان کہتے ہیں یوحناس قولو لا الہ الا اللہ، اور پیچھے وہ بوڑھا ہے، وہ کہتا ہے اور لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ ہے میرا بھتیجا پر پاگل ہے معاذ اللہ. اور یہ سارے بزرگوں کے خلاف ہے. اور وہ آدمی کہتا ہے میں دیکھا وہ بوڑھا کیسا ہے، وضیع الوجہ ہے. وضیع الوجہ ہے، وہ جو بوڑھا بے ایمان تھا اس کا چہرہ بڑا نورانی تھا. وضیع الوجہ، چہرہ چمک رہا تھا، بڑا خوبصورت بوڑھا تھا. میں حیران ہوا یہ کیا مسئلہ ہے. پھر وہ آدمی بازار کے اندر یہی دعوت دیتے ہوئے آگے آیا. جب آگے آیا تو ایک آدمی اور کھڑا ہوا اور اس نے آگے آ کر اس دعوت دینے والے کے چہرے پہ تھوک دیا. کہتا ہے میں حیران ہوا یہ کیا ہے. اس نے چہرہ صاف کیا. پھر ایک آدمی آیا، اس نے مٹی ریت اٹھائی اور اس کے سر میں ڈالی، اس دائی کے سر میں ڈالی، چہرے پہ ریت ماری، مٹی ڈال دی. لیکن وہ اسی حالت میں اس کی آواز نہیں رکی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. وہی دعوت جاری رہی. اس کو تھوڑا ہلاؤ. وہی دعوت جاری رہی، اسی طرح جاری رہی. پھر کہتے ہیں دوپہر کا ٹائم ہو گیا، کوئی اس کے چہرے کی طرف تھوک رہا تھا، کوئی اس پہ مٹی ڈال رہا تھا، کوئی کنکر مار رہا تھا، کوئی پتھر اٹھا کے مار رہا تھا. پھر ایک بچی آئی اور دوپہر کے وقت اس نے ان کا چہرہ صاف کیا اور ساتھ لے گئی. میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، یہ پردیسی اور اجنبی آدمی. یہ صحیح ابن حبان میں حدیث موجود ہے اور بھی کتب حدیث میں. فرمایا وہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا یہ دائی یا ایھا الناس کی آوازیں لگانے والے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے، ان کا نام محمد ہے. یہ محمد عبداللہ کا بیٹا. اور یہ جو بوڑھا شیطان پیچھے چل رہا ہے یہ ان کا سکا چچا ابو لہب ہے، میلادی چاچا. یہ وہی میلادی چاچا. اور جس نے چہرے پہ تھوکا ہے یہ ابو جہل ہے. اور یہ ابو الحکم چیف جسٹس آف مکہ الحاج حاجی ابو جہل شاہ صاحب لعنت اللہ علیہ، یہ وہ ابو جہل ہے. اس نے پیغمبر کے منہ پہ تھوکا ہے. اور یہ جو بچی آئی، اس بچی یہ اس آدمی کی بیٹی ہے اور یہ ان کو گھر لے کے گئی ہے. تو یہ ہے میرے نبی کی دعوت کی ابتدا. بازاروں میں ایھا الناس. آج مولوی سٹیج پہ بیان نہیں کرتا ہے، حلوے بھی کھاتا ہے، دین کے نام پہ سب کچھ کھاتا ہے، لیکن یہ مسئلہ بیان نہیں کرتا. لوگ ناراض ہو جائیں گے، چودھری ناراض ہو جائیں گے، ملک ناراض ہو جائیں گے، فلانے ناراض ہو جائیں گے، فلانے ناراض ہو جائیں گے. اس لیے میرا بھائی یہی تقوی کی پہلی نقطہ آغاز ہے اور تقوی یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہی وہ ہے کلمۃ التقوی. یہ کلمہ ہے تقوی والا. پھر پیغمبر کریم جب آخر وقت آیا، آخری وقت، اس وقت ساتھ دلیل بھی ذکر کی اور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. لا الہ الا اللہ یہ آخری وقت ہے پیارے پیغمبر کا. اور
صحابی کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پانی اپنے اوپر ڈالتے ہیں، پانی کی مشقیں، اور آپ کا وجود مبارک بخار کی وجہ سے گرم ہے، اور بار بار آپ اپنے چہرے پہ کبھی کپڑا ڈالتے ہیں کبھی اتارتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، ان للموت سکرات، موت کے لیے سختیاں ہیں، شدائد ہیں، جس کی شان جتنی زیادہ اس کی آزمائش اتنی زیادہ۔ ان للموت سکرات، بیان کیا کر رہے ہیں؟ جب محمد پہ بھی موت کی سختی آئے تو اور الہ کون بن سکتا ہے؟ جب محمد الرسول اللہ ان پہ بھی موت آ رہی ہے، تو جب پیغمبر پہ موت آ رہی ہے تو الہ پیغمبر محمد مصطفیٰ بھی نہیں، الہ کون ہے؟ ساتھ دلیل پیش کر دی، ان للموت سکرات۔ اگر دنیا میں اللہ کے سوا کوئی الہ ہوتا تو وہ محمد مصطفیٰ ہوتے، کیونکہ ساری کائنات سے عظمت آپ کی بلند ہے، آپ کی شان رفعت کمالات سب سے اونچے ہیں، تو جب محمد مصطفیٰ پہ بھی موت آ گئی تو پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ بھی الہ نہیں، الہ اکیلا وہ ہے جس کی شان ہے الحیو، جس کی شان ہے لا یموت، جو کبھی مرے گا نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا وہی الہ ہے۔ تو اس لیے میرا بھائی تیری زندگی کا مقصد یہ ہے، اللہ نے ساری نعمتیں تجھے دی ہیں اور ایک تجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ تیری زندگی کا مقصد زندگی ہے، یہ تیرا مشن ہے، اپنے دل میں بھی بٹھا لے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں، حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں، میرے حالات کو جاننے والا کوئی نہیں، ہر ایک کی جاننے والا یہ صرف اللہ، پکارے سننے والا یہ صرف اللہ، داتا اور مشکل کشا یہ صرف اللہ، پوری کائنات کی قسمتوں کا مختار یہ اللہ، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا یہ اللہ، ساری کائنات کی حاجتوں کو جان کے ان کو پورا کرنے والا یہ اللہ۔ یہ شان کسی نبی کی بھی نہیں، ولی کی بھی نہیں، زندہ کی بھی نہیں، مردہ کی بھی نہیں، عزیر کی بھی نہیں، عیسیٰ کی بھی نہیں، مریم کی بھی نہیں، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ کی بھی نہیں۔ الہ نہیں، الہ صرف اللہ ہے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا، اور خطبے میں لفظ کیا ہے؟ من کان منکم یعبد محمدا، من کان منکم یعبد محمدا، اور تم میں سے اگر کوئی محمد الرسول اللہ کی پکار کرتا تھا، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی محمد وہ میری پکاریں سنتے ہیں اور وہ میرے حاجت روا مشکل کشائیں، سنو ان محمد قد مات۔ نعرہ پر ملا عقیدہ صدیق اکبر کا منکر، عقیدہ صدیق اکبر کا منکر۔ بس کرو، نعروں سے کچھ نہیں ہوتا، اندر کو صاف کر، اندر دی صفائی کر، نعرے سارے کچھ نہیں۔ نعرے لگاتا تھا جب تو نعرہ تو خیبر توڑ دے، وہ نعرہ لگا، نعرہ وہ جہاد والا نعرہ ہے، لگاتا تھا جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا،
اور آج لگاتا ہے جو اب نعرہ تو حلوہ توڑ دیتا ہے۔ دیکھ گئی کھائیو بھئی کھائیو ڈڈھا نو بدھائیو انے کھوجی میں اٹا پہ دیا نے پھائیو۔ سمجھو مسئلہ یہ ہے، اور فرمایا من کان منکم یعبد اللہ، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ تم میں سے جو اللہ ہی کو پکارتا تھا اس کا الہ زندہ ہے، اور ہے وہی پکارے سننے والا، الذی لا یموت، جس پہ کبھی موت آنے والی نہیں، جو موت سے پاک ہے۔ یہ بنیاد ہے اور یہی تیری زندگی کا مقصد ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ فرمایا جنوں کو بھی پیدا کیا، انسانوں کو بھی پیدا کیا، کس لیے؟ کھانے پینے کے لیے نہیں، مکان بنگلوں کے لیے نہیں، کوٹھیوں شوٹیوں کے لیے نہیں، کس کے لیے پیدا کیا؟ الا لیعبدون، اس لیے پیدا کیا کہ میری توحید دل میں جما کر توحید کے دائی بن جائیں، دل میں توحید کھب جائے، دل میں توحید کا مسئلہ پکا ہو جائے۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، دل کی زمین میں یہ توحید والا شجر طیب یہ گہرا ہو جائے اور یہ کھب جائے، اور تاکہ اس کی شاخیں نکلیں۔ اصلها ثابت، تو سب سے پہلا مقصد زندگی کا، ہر انسان کی زندگی کا مقصد یہی محنت ہے، اللہ کی پہچان کر، اللہ کی توحید کو سمجھ میرا بھائی، اور توحید پر پکا ہو جا۔ یہی مسئلہ ہے نجات والا، یہی مسئلہ ہے اللہ کی رضا والا، یہی مسئلہ ہے تیری زندگی کے مقصد والا۔ تو یہاں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو ربکم، ڈر جاؤ اپنے رب سے۔ اور ڈرنے کا کیا ہے؟ اتقو، شرک چھوڑ دو، خالص توحید پہ آ جاؤ، ہر قسم کے شرک کو چھوڑ دو۔ آگے یہ پہلی حقیقت ہے، فرمایا اگر شرک نہ چھوڑا اور اسی پہ مر گئے تو یاد رکھو بخشو یومن، ڈر جاؤ اس دن سے، لا یجزی والد ام ولدہ، جس دن کوئی بالغ، کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا۔ کوئی باپ آج دنیا میں اولاد کی فکر میں حرام کھاتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، میری اولاد کا مستقبل بن جائے، اولاد کی وجہ سے جھگڑے کرتا ہے، پڑوسیوں سے لڑتا ہے، لوگوں سے لڑتا ہے، شرک کرتا ہے، اولاد کی وجہ سے کل خانیاں کرتا ہے، جمعراتیں کرتا ہے، ختم پڑھتا ہے، بدعات کی مجلسیں سجاتا ہے۔ فرمایا بخشو یومن، اے لوگو اللہ سے ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد، کوئی والد اس دن کام نہیں آئے گا، ام ولدہ، اپنی اولاد کے، باقی تے سارے والد سید پہ رہ گئے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے، حضرت فاطمہ خاتون جنت، اور حضرت فاطمہ وہ ہیں جو پیغمبر کریم کے جگر کا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی، فرمایا لوگوں فاطمہ میرے گوشت اور جگر کا ٹکڑا ہے،
میرے دل کی ٹھنڈک ہے یہ حضرت فاطمہ خاتون جنت جو سب سے زیادہ میرے نبی کے قریب ہیں اور پیغمبر کو اپنی بیٹی سے محبت ہے. جب حضرت فاطمہ میرے نبی کے پاس آتی آپ کھڑے ہوتے اور حضرت فاطمہ کے ماتھے پہ بوسہ دیتے. اور حضرت فاطمہ کا بھی حال یہ تھا کوئی غم ہوتا کوئی دکھ ہوتا بھوک ہوتی فاقہ ہوتا وہ پیغمبر کریم کے چہرے کی طرف نظر کرتی اور کہتی میری ساری بھوکیں ختم ہو گئی سارے غم ختم ہو گئے پیغمبر کا چہرہ دیکھ کر اور نظریں ڈال کر. لیکن میرے نبی نے اپنی بیٹی کو فرمایا میری بیٹی سلینی من مالی میرے پاس جو مال موجود ہے اگر آپ کو ضرورت ہے آپ مجھ سے کہہ دیں میں آپ کو دے دوں گا. لیکن یاد رکھنا میری فاطمہ بیٹی قیامت کے دن کہیں اس دھوکے میں نہ رہنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں. نہ بیٹا اپنے عمل سے ہی کرنا عقیدے پہ پکا رہنا. کیوں لا عمل کو لک من اللہ شیئا لا اغنی ان کے من اللہ شیئا. اگر بالفرض میری بیٹی آپ بھی اللہ کی گرفت میں آ گئی تو میں محمد بھی چھڑا سکتا میں محمد مصطفیٰ بھی چھڑا سکتا نہیں. اس لیے کبھی اس غرور میں نہ آنا کہ میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں. ہاں نسبی محبت تو رہے گی نسبی پیار تو رہے گا لیکن اگر ہو نہیں سکتا یہ آپ امت کو بیان کر رہے ہیں امت کو سمجھا رہے ہیں. بیٹی کو سامنے بٹھا کے سمجھا ہمیں اور آپ کو رہے ہمیں ورنہ وہ تو خاتون جنت ہے. اور فرمایا او میرا امتی تے ایک ہی آخدا خدا سائیں دے پکڑے چھڑاوے محمد تے محمد دے پکڑے دھر بے ایمانہ تو نے اللہ کی شان ہی نہیں سمجھی. ما قدر اللہ حق قدر اللہ وہ ہے جس کے سامنے محمد بھی لرزہ برندہ ہوتی ہے. کچہری دنیا دار کے وڈیرے اللہ وہ ہے کہ ساری کائنات جو اس کے جتنا زیادہ قریب ہے اس کے دل میں اس کا زیادہ جلال اور لوب ہے. بے شک کل اتاہ داخرین. تجھے آج بتا رہے ہیں ساری کائنات کا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی قیامت کے دن بغیر اجازت کے سجدہ نہیں کر سکیں گے. مشرکہ تو نے اللہ کو سمجھا کیا ہے سیال والا اللہ کو مجبور کرے گا گولنے والا کرے گا اور پنڈی والا بری کرے گا اور ان کا تو قطار کسی شمار میں بھی نہیں. اسی لیے ان کے ذمہ تو تومتے لگاتا ہے. حالانکہ اللہ کے ولی خود کیا کہتی ہے خود کہتی ہے عدل کرے تا تھر تھر کمبل عدل کرے تا تھر تھر کمبل اچیاں شانہ والے ہو جے رحم کریں تا بخشے جامن باہو جے منہ کالے ہو. عدل کریں تا تھر تھر کمبل اچیاں شانہ والے ہو تے رحم کریں تا بخشے جامن باہو جے منہ کالے ہو. فرمایا اگر تو عدل کرے تو کوئی بچ نہیں سکتا. انبیاء اولیاء وہ بھی لڑت رہے ہوں گے اور اگر تو رحم کرے تو باہو جیسے گناہگار یہ بھی قیامت کے دن بخشے جائیں گے ان کی بھی بخشش ہو جائے گی. اس لیے مشرک نے اللہ کو سمجھے ہی نہیں. اس نے سمجھے کہ یہ پاکستانی حکومت ہے اس نے اسی پہ قیاس کیا ہے کچھ سیٹیں اس کو دے دو کچھ اس کو دے دو کچھ ادھر بنا لو کچھ ادھر بنا لو اور اس کو وزیر اعظم بنا لو اس کو وزیر اعلیٰ بنا لو اس کو کچھ لے دو کچھ ادھر اوپر ایک ڈنڈے والا بٹھا دو. انہوں نے پورے خدا کے اللہ کی پوری خدائی
اور یہ کائنات کو یہی سمجھائے کہ یہ جو سارے، اسی لیے مفتی احمد جان نے لکھا نبی پاک اللہ کے وزیر اعظم ہیں۔ گدھے کے گدھے تجھے مفتی کس نے بنایا؟ صرف وہ اکیلا بادشاہ ہے جو وزیروں سے پاک ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں۔ وزیر ہوں گے تمہارے، اور وہ وزیروں سے بھی پاک ہے، وہ مشیروں سے بھی پاک ہے۔ تو نے سمجھا کیا ہے؟ ادھر بری آ جائیں گے، ادھر ملا آ جائیں گے، ادھر بابا آ جائیں گے، وہ آپ سے چلو میرے مریدی ہو، تو سیدھے چلو نا، ادھر نکلا وہ اپنے کڈی بندے، پھر آپ پھر تو قیامت نہ ہوئی نا، پھر تو قیامت نہیں، پھر تو پاکستانی الیکشن ہوا۔ تو نے اللہ کو اتنا کمزور سمجھا؟ پاکستان کے الیکشن جتنا، خبردار وہ ہے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، اور اس کی شان ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مالک نہیں۔ نوح پیغمبر کھڑا ہوگا، اپنے بیٹے کنعان کے حق میں سفارش کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ ابراہیم خلیل ہوگا، اور اپنے ابا آذر کے حق میں شفاعت کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، چاچا ابو طالب کے لیے شفاعت کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ چاچا ابو طالب، خواجہ ابو طالب، اس کے لیے شفاعت کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا اللہ نے قانون بنا دیا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، شفاعت ہوگی لیکن اہل کبائر کے لیے ہوگی، لیکن ہوں گے کون؟ من لقی اللہ لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کو اس حال میں ملا کہ اس کے نام اعمال میں شرک جیسی لعنت نہ ہو۔ اگر شرک والا جرم لے کے گیا، کسی نبی میں بھی ہمت نہیں ہوگی شفاعت کرنے کی، کیونکہ اوپر اعلان ہو چکا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا ڈر جاؤ، بخشو یومن، اس دن سے ڈر جاؤ، لا یجزی، نہیں کام آئے گا کوئی والد ام ولدہی، اپنی اولاد کو۔ اس لیے اس دن کا فکر کر، سارے فرحان اولاد کی وجہ سے کر رہا ہے، اور سارے دھوکے اولاد کا مستقبل بنانے کے لیے کر رہا ہے۔ ملا بھی، پیر بھی، زمیندار بھی، تاجر بھی، فرمایا کوئی کام نہیں آئے گا، نہ مولوی کام آئے گا، نہ پیر کام آئے گا۔ بخشو یومن، فرمایا ولا مولود ہوا جازن ام والدہ شیئا، اور کوئی اولاد بھی کام نہیں آئے گی والد کے۔ لا انصاب بینہم، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، کوئی کام شام نہیں آئے گا۔ ہاں یہ قرآن ہے میرا بھائی، یہ ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، یہ سورہ لقمان ہے، گھروں میں جا کے دیکھ لینا۔ ام والدہ شیئا ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق، تمہیں پیدا کیا ہے اللہ کی توحید کو اپنا لو، اور توحید پہ پکے رہ جاؤ، توحید سمجھ کے پکے رہ جاؤ۔ پکے کیسے رہو گے؟ نمازوں کے ساتھ۔ پکے کیسے رہو گے؟ روزوں کے ساتھ۔ پکے کیسے رہو گے؟ صدقات کے ساتھ۔ یہ توحید کی راہ چل پڑو، یہ راہ توحید ہے، لیکن راستہ توحید والا ہو۔ جانا کعبے ہے، کعبہ کدھر ہے؟ ادھر ہے نا۔ کعبے جا رہا ہے اور منہ دلی کی طرف کیا ہوا ہے، پہنچے گا کعبے؟ سفر ہندوستان کی طرف جا رہی ہے۔ جو مشرک ہے چاہے جتنا نیک بھی ہو، وہ
نیکیاں تو کر رہا ہے، پروگرام تو ہے جنت جانے کا، لیکن جا سیدھا جہنم والے روڈ پہ جا رہا ہے۔ اس لیے اگر پہنچے گا اس روڈ پہ جنت نہیں ہے، اس پہ جنت والی منزل نہیں ہے، جنت والی منزل ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ ہر قسم کی عبادت بھی تیرے ساتھ خاص تے مدد بھی کس تو منگسا، کس مبابت ہو، مدد بھی کس سے؟ صرف اللہ۔ یہ ہے راستہ توحید، یہ جنت کا موٹر وے اور سیدھا ہے، سیدھا جنت میں جانے والا۔ تو فرمایا آجا ان وعد اللہ حق، دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اور قیامت والا وعدہ بالکل سچا ہے، حق، قیامت آنے والی ہے اور بالکل سر پہ کھڑی ہے۔ فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ یہ تھا جملہ جس پہ میں آنا چاہتا تھا، تمہید لمبی ہو گئی۔ فرمایا لا تغرنکم الحیات الدنیا، او دنیا والو، او دکانوں والو، او تاجروں، او زمینداروں، مولویوں، پیروں اور سیاسیوں، ساری ایوہ الناس، ساری کائنات کو خطاب کیا، پوری کائنات والوں سنو ایک مسئلہ، لا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے۔ کیا نہ دے؟ دھوکہ نہ دے۔ سارے دھوکے میں اللہ نے فرمایا تھا بچ کے رہنا کہیں دنیا والی زندگی تجھے دھوکہ نہ دے۔ ہے دھوکے میں یا نہیں؟ سارے دھوکہ میں، دھوکہ میں آگے لا تغرننا، خبردار خبردار، دنیا والی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے، غرور۔ اور پھر فرمایا سورہ آل عمران میں متاع الغرور، یہ دنیا والی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے۔ بڑا سمجھدار بن رہا ہے لیکن خدا کی قسم دھوکے میں ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہے، غرور ہے، اسی سے مغرور ہے، اسی سے غرور ہے۔ تین لفظ ہیں، غرور ہے، غین پہ پیش پڑھو، غرور ہے، غین پر زبر پڑھو، اور مغرور ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں فلانا آدمی کون ہے؟ کیا مانا؟ کبھی سوچا ہے مغرور کس کو کہتی؟ اسی کو لفظ سوچ لو، سمجھ۔ مغرور کون ہے؟ یہ آدمی بڑا مغرور ہے، مطلب ہے کہ اس نے جس کمال کا دعویٰ کیا ہے نا اس میں ہے نہیں۔ کمال کا دعویٰ اس نے کیا لیکن قائم نہیں، اس کے اندر ہے نہیں۔ جھوٹا دعویٰ کر کے خود بھی سمجھنے لگا کہ میرے اندر ہے۔ ایک آدمی مولوی نہیں لیکن بورڈ لگا دیا شیخ الحدیث کا، علامہ صاحب کا، اور نیچے مولوی نہیں تھا، اب خود بھی دھوکے میں پڑ گیا اور اپنے آپ کو سمجھنے لگا کہ میں بڑا عالم۔ جب یہ نوبت پہنچتی ہے نا کہ حقیقت نہیں، دعویٰ کر کے پھر غلط فہمی میں پڑ گیا، وہ چیز اس کی ہے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا دھوکہ ہے، یہ شراب ہے میرا بھائی، شراب، دھوکے کی مثال شراب ہے۔ موٹر وے پہ جا رہے ہیں یا ریگستان ٹیلے ہیں، وہاں آپ نے دیکھا پیاس لگی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے دریا چل رہا ہے، نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پانی کا دریا ہے، پانی لگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ دھوکہ ہے، وہ پانی نہیں ہے۔ جب آپ اس چمک پہ جاتے ہیں، موٹر وے پہ جائیں، گرمی کا موسم ہو،
دوپہر کا وقت ہو، آگے آپ کو لگے گا کہ پورے موٹر وے پہ دریا ہے، یہی میرا بھائی تیری دنیا کی زندگی ہے۔ فرمایا یہ زندگی تمہیں دھوکہ نہ ڈالے، تھوڑی سی پھوک نکل گئی، وقت بھی مخفی ہے، نہیں پتا کب نکل جائے، اور جب نکل گئی جس کوٹھیوں پہ فخر کرتا ہے اس میں تجھے ایک دن بھی رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، بڑا مغرور بنا ہوا ہے، میری کوٹھیاں بڑی اونچی ہیں، میرے پلنگ تھے، میرے سامان تھے، فرنیچر بڑے اونچے ہیں، صرف سانس نکلنے کی دیر ہے، اور پھر دیکھنا تیرے اپنے بیٹے، تیرے اپنے محلے والے، تیرے اپنے قریبی دوست کیا کہتے ہیں، جی جلدی کرو جلدی کرو، ملک صاحب کو باہر نکالو، چودھری صاحب کو باہر نکالو۔ یہی تیری اوقات تھی، یہی دھوکہ تھا، تو نے تجھے سمجھا تھا اتنے خرچے کر کے کروڑوں روپے اربوں روپے لگا دیے، لیکن آج وقت آ گیا نا، آج تجھے گھر سے نکال رہے ہیں، بیوی جس کے ساتھ زندگی گزری ہے وہ بھی کہتی ہے اب نے لے جاؤ اس کو، اب یہ ہمارے کام کا نہیں، بیٹے بھی کہتی ہیں لے جاؤ، برادری بھی کہتی ہے لے جاؤ، اور کیسے لے جانا، سارے اس کے ساتھ کپڑے بھی ایسے پہننے ہیں جن میں جیب بھی لگی ہوئی نہیں، بینک بیلنس رہ گئے، چودراہٹ ملکائی ساری رہ گئی، سب کچھ رہ گیا، اور یہ جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ بھی دیکھو تو خالی ہے۔ سکندر جب دنیا سے چلا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، دونوں ہاتھ خالی تھے، جتنا بڑا بادشاہ، جتنا بڑا دنیا دار وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، پھر کتنا پاگل انسان ہے، کتنا جھلا انسان ہے، کتنا دھوکے میں آ گیا، کس چیز پہ فخر کرتا تھا، کوٹھیوں پہ، پیسوں پہ، جائیدادوں پہ، اولاد پہ، آج سارا کچھ ختم ہو گیا، صرف ایک گز کفن ملا، اور وہ بھی اوپر والوں نے دیا، نیچے والوں نے چھین لیا، اوپر کفن لے کے جا رہا ہے اور اکیلی قبر ہے، نیچے کوئی چیز بھی بچھی ہوئی نہیں، خالص مٹی، نیچے بھی مٹی، اوپر بھی مٹی، دائیں بھی مٹی، بائیں بھی مٹی، مٹی وجود کے ٹکڑے ہونے لگے، اس کے وجود میں پیپ پڑی ہوئی ہے، بڑا حسین جمیل تھا، آج وجود کی ہڈیاں جدا ہو گئی، آج پٹے ختم ہو گئے، آج وہ مکڑی وہ بھی کیڑوں کی غذا بن گئی، حتیٰ کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اب ہڈیاں اور ہڈیاں بھی بکھر گئی اور نام و نشان بھی نہیں رہا۔ پھر تم کہتے ہو ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کفے دست ساکی چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ نشاں کا زانے مٹا دیا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، ابھی تو جوانیاں بھی دیکھ رہی تھی، ابھی تو جام عمر بھرا نہ تھا، کفے دست ساکی چھلک پڑا، ابھی تو ہاتھ میں لیا تھا پینے کے لیے اور منہ کے ساتھ لگایا بھی نہیں، اور پہلے ہی گلاس ٹوٹ گیا، یہ گلاس اٹھا رہا تھا پینے کے لیے، کفے دست ساکی چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا، یہ دل میں سوچ رہا ہے، حسرتیں کرتا ہوا، قضا آئی، سارا کچھ ختم ہو گیا، اس لیے میرا بھائی اللہ فرماتے ہیں خیال کرنا، خیال کرنا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تجھے دھوکہ نہ دے، اور پانی والی ریت والی شراب، بوئی چمکتا شراب یا کوئی خواب، یہ دنیا ایک حسین خواب ہے اور اس میں دھوکہ نہ کھانا، اور جب آئے گی اور فرشتے ہاتھ ڈالیں گے پھر اس کے سارے غیتا آقا اللہ فرماتے ہیں پھر تجھے پتا چل جائے گا کہ میں دھوکے میں رہا ہوں اور ساری زندگی دنیا بناتا رہا ہوں، دنیا کی محبت میں رہا ہوں اور اسی کے چکر میں رہا ہوں،
اب کیا کہتے ہیں؟ رب ارجعون، اللہ ایک دفعہ مجھے واپس کر دے۔ موت آ گئی، فرشتوں نے روح کو پکڑا ہوا ہے، آخرت کے منظر سامنے آ گئے، سارا غرور ختم ہو گیا، سارے رشے لائے گئے، ساری چیزیں لائے گئی، اب اس کو آخرت کی منزل یاد آ رہی ہے، اور کوئی بھی والتفت الساق بالساق، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ڈاکٹر کی چل رہی ہے، نہ ماں باپ کی چل رہی ہے، نہ اولاد اور ساتھیوں کی چل رہی ہے، پنڈلی پنڈلی میں گھس رہی ہے، اور ظنّا، اب یہ بھی سمجھ چکا ہے، انہ الفراق، اب دنیا سے جدائی ہو رہی ہے، اور سارے دوائیاں بھی ختم ہو گئی، اب ماندری شاندری بھی مک گئے، عامل شامل بھی دفع ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، لیکن اب پڑا ہے، اب فرشتوں کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں رب، اے میرے رب، رب، اے میرے رب، 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 اتنا تکرار کرتا ہے قرآن نے، وہاں ارجعون جمع کا صیغہ ذکر کیا، بار بار کہتا ہے اللہ ارجعنی، ارجعنی، اے میرا اللہ ایک دفعہ واپس کر دے، ایک دفعہ اب سمجھ آ گئی، ایک دفعہ واپس کر دے۔ کیوں واپس جاتا ہے؟ بینکوں میں پیسے پڑے، وہ یاد آ گئے، اولاد کو ملنا چاہتا ہے، کوٹھیاں دیکھنا چاہتا ہے، زمین پہ پھیرا لگانا چاہتا ہے، اپنی دکانوں والے کھاتے والی کاپیاں کھولنا چاہتا ہے۔ کیوں واپسی ہے؟ کہتے ہیں فیما لعلی اعمل صالحا فی ما ترکتو، اللہ اب مجھے سمجھ آ گئی، دھوکہ میرا ختم ہو گیا، نشاط خمار اتر گیا، اب مجھے سمجھ آئی میری زندگی کا مقصد کیا تھا، اب ایک دفعہ مجھے واپس کر دے، پھر تو دیکھنا میں کس طرح مومن بنتا ہوں، میں کس طرح مواحد بنتا ہوں، میں کس طرح نیک اعمال کرتا ہوں، کس طرح رمضان کے روزے رکھتا ہوں، کس طرح نمازیں پڑھتا ہوں۔ لیکن یہ رو رہا ہے، اس موت کے کنارے پہ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کلا، ہون کتھے کلا، اب پچھتائے کیا ہوتا، اب تو زندگی بھی ختم ہو گئی، تیرا امتحان بھی پورا ہو گیا، اس لیے میرا بھائی یاد رکھ، دنیا کی زندگی ایک سراب اور دھوکہ ہے، خدا کی قسم اس سے اوپر کوئی چیز نہیں، مت غرور کر مال پہ، مت دھوکے میں آ اولاد سے، مت دھوکے میں آ دکانوں سے، مت دھوکے میں آ کاروبار سے۔ سمجھ، اللہ کے محبوب نے فرمایا الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، سب سے سمجھدار اور عقل مند آدمی وہ ہے جس نے دانا نفسہ، اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی کہ اپنے آپ کو پہچان لیا اور دنیا کی حقیقت بھی سمجھ لیا۔ تو جب تھوڑا سا غور کرو نا، تم نے غور ہی کبھی نہیں کیا، سوچا ہی نہیں، موقع ہی نہیں نشائے، ذرا بستر پہ سوئے ہوئے ذہن میں خیال لے آؤ کہ یہ جو آپ پڑھا ہوں نا، یہ ہو سکتا ہے کل میری میت کا پھٹا ہو، کل مجھے موت آ جائے اور میں دنیا سے چلا جاؤں، تو انشاءاللہ سارے دھوکے ختم ہو جائیں گے۔ تو فرمایا پہلی چیز ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھانا۔ جنہوں نے دنیا کی زندگی توحید کے لیے لگائی، سبحان اللہ، حضرت بلال شام میں دمشق میں موت کے پٹڑے پہ پڑے ہیں، موت آ رہی ہے، اور حضرت بلال ہنس پڑے،
ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، درد کی شدت ہے لیکن لبوں پہ مسکراہٹے. کیوں؟ پوچھنے والے پوچھتا ہے بلال کیا ہو گیا، کیوں ہنس رہا ہے؟ کہتے الکا محمد و حزبا، کہتے ہیں کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں غدن الکا محمد و حزبا، مجھے موت آئے گی اور میں سیدھا اپنے محبوب محمد سے ملاقات کروں گا اور محمد کے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا. یہ بھی ہوتے ہیں خوش نصیب جنہوں نے دنیا کی زندگی سنوار لی، مقصد پہ لگائی ہے. شام دمشق میں ہے. ایک مسئلہ تم بھی بتا دو، دمشق اور مدینہ ایک ہی جگہ ہے نا؟ دمشق شام ہے، مدینہ کہاں ہے؟ لیکن بلال کیا کہتے ہیں؟ مجھ پہ موت آئے گی، وجود تو دمشق میں ہوگا، تو محمد سے ملاقات کہاں ہوگی؟ محمد سے ملاقات کہاں ہوگی؟ بلال کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ کے محبوب کی مقدس روح کہاں ہے، اور ملاقاتیں بھی اب ہو سکتی ہیں تو جنت میں جا کے ہو سکتی ہیں. یہ تو اس بے ایمان نے تمہارا بیڑا غرق کیا نا کہ قبر میں زندہ ہے، ادھر روح آ گئی، ادھر سنتے ہیں. یہ ایسا شیطان ہے، اپنا بھی بیڑا غرق کیا، تمہارا بھی غرق کیا. اس لیے اس اللہ اپنے کسی نبی کسی ولی کو بھی اس قبر میں زندہ نہیں رکھتا. زندگی برحق ہے لیکن ہے کہاں ولی؟ جنت الفردوس، رفیق اعلی، حضرت ربیہ ہے، احد کا میدان ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صحابی کو کہ بہت سارے صحابی زخمی ہو گئے، جا ذرا ربیہ کا پتہ کر کے آ کہ حضرت ربیہ کدھر ہے اور میرے سلام بھی کہنا. صحابی کہتے ہیں جب میں حضرت ربیہ کے قریب گیا، وہ زخموں سے چور تھا، اس کے وجود کا کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ لگاؤ، اور خون بہ رہا تھا، خون میں لت پت تھا میدان احد میں. اور جب میں گیا اور محمد الرسول اللہ کا نام لیا تو زخمی شیر کی طرح اٹھ بیٹھا، اٹھ نہیں سکتا تھا. اس نے کہا کیا پیغام ہے؟ کہ میں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے سلام کہے ہیں، ایک، اور دوسرا مجھے کہا کہ ان سے پوچھو تیرا کیا حال ہے. کہتے ہیں میری دو باتیں ہیں. گر گیا، بے ہوش ہونے لگا، آخری موت حیات کی کشمکش میں ہے. کہتے ہیں میری دو باتیں ہیں، ایک بات میرے نبی کو کہہ دینا اور ایک بات میرے ساتھیوں کو کہہ دینا. اب اندازہ کریں نا، یہ ہے جو زندگی سنوار گئے. اب جو ساری زندگی دنیا دنیا دنیا، دکان مکان اور سارے پیسے، کوٹھیاں، بینک بیلنس، وہ جب مرنے لگتا ہے تب بھی اس کے سامنے منظر اسی کی ہوتی ہے، دنیا کے منظر. کئی آدمیوں اسپتال ڈاکٹروں سے پوچھو، موت آ رہی ہے اور منہ پہ پیسے آ رہے ہیں، بینک آ رہے ہیں اور بینکوں کے حساب آ رہے ہیں. کوئی کتوں کو اچکار رہا ہے، کوئی جناب کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ وہ خوش نصیب آدمی ہے. فرمایا میرا ایک تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہنا، اللہ کے رسول آپ نے جو ہمیں مسئلہ سمجھایا ہے، آپ نے جو ہمیں مسئلہ سمجھایا ہے کہ سننے والا کون ہے، حاجت روا کون ہے، ہر در چھڑا دیا، ایک در دکھا دیا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. محمد الرسول اللہ کا سب سے بڑا احسان امت پہ، امت ساری انسانیت در در بھیک مانگ رہی تھی. کوئی حبل کے دربار پہ گھسا ہوا تھا، کوئی لات منات عزا کے نام کی دیگیں دے رہا تھا، کوئی حضرت ابراہیم کی قبر پہ جھکا تھا، کوئی حضرت اسماعیل کی مورت پہ جھکا تھا، اور انہیں
اپنے مشکل کشا کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اپنے داتا کریم کا در مل نہیں رہا تھا، درمیان میں وسائل ہی وسائل تھے۔ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کوئی قبروں پہ پڑا، کوئی تعدیے تبوتوں پہ پڑا، آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آئے جھلیو کنہاں نو پکار رہے ہو، اور جن کو تم پکار رہے ہو یہ تمہاری سنتے نہیں، یہ تمہاری سنتے نہیں، اور وہ ہے کہ اس سے کوئی بچ سکتا نہیں، ہر ایک کی سننے والا اللہ۔ تو فرمایا میرے نبی کو بتا دینا جزا اللہ عنا، پیغمبر کو بتا دینا اور کہنا اللہ کے رسول میرے پاس اور تو کوئی چیز نہیں کہ آپ کو عوض دوں، آپ نے جو ہمیں توحید سکھائی ہے یہ بڑا تو آپ کا احسان ہے، لیکن اس کا بدلہ بھی میرے پاس نہیں، لیکن اتنے لفظ پہنچا دینا میں غریب دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تجھے تمہاری شان جزا عطا فرمائے، ہماری طرف سے جو تمہارا حق بنتا ہے اللہ تمہیں جزا عطا فرما دے۔ یہ تو پیغام ہے محمد مصطفیٰ کے لیے۔ کہاں بیٹھے ہو؟ تم نے کبھی سوچا ہے کہ پیغمبر کریم کا کتنا بڑا احسان ہے امت میں؟ نہیں تو تم بھی کسی قبر پہ پڑے ہوتے، تعزیے تبوت پہ پڑے ہوتے۔ ہاں ہندوستان چلے جاؤ، گنگا پوجا جا رہا ہے، مندر پوجے جا رہے ہیں، اور ہندوستان جانے کی ضرورت نہیں، لاہور چلے جاؤ گنگے کا منظر ہے، بری امام چلے جاؤ بالکل اوپر گنگے کا منظر ہے، لالا شاہ باز قلندر چلے جاؤ، سارے ہندوستان سے بھی بڑے مشرک ہیں۔ ایک دفعہ ہم باغا بارڈر پہ پھنس گئے، میں تھوڑی معذرت کے ساتھ 5 منٹ لوں گا، ٹائم تو اوپر ہو گیا ہے لیکن بات رہ جائے گی۔ ہاں روزے ہیں نا، اس میں تھوڑی خیر ہے، آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، ہمیں بھی انشاءاللہ ملے گا۔ توجہ ہے، باغا بارڈر پہ گئے، خیر ہم تو پھنس گئے، ہمیں اندازہ نہیں تھا باغا بارڈر پہ ہوتا کیا ہے، تو ادھر جی ہمارے وردیوں والے پہنچ گئے، ادھر ان کے آگے ہم نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ خیر ہم نے جب دیکھا تو میں نے ساتھی کو کہا یار وہ کچھ ان ہماروں سے بہتر نہیں لگتے جو وہ ہے، وہ نعرہ کوئی ایک ہی لگا رہے تھے جو بھی تھا، اور ہمارے والے پتہ نہیں کہ حیدری فلانا فلاں، میں بے وقوفو ہندوؤں کے سامنے کھڑے ہو کے نعرہ کیا لگا رہے ہو، حیدری غوث اعظم یا رسول اللہ۔ او گدھے ہو، او ہندوؤں کے سامنے کھڑے ہو کے کیا بتا رہے ہو کہ ہمارے بھی 5-7 مشکل کچھ آئے، 5-7 حاجت روا۔ تو میں نے کہا بھئی اگر ہندوستان والے سودا کریں نا ہم تبدیل کر لیں، ہیں تو دونوں بے ایمان، لیکن وہ ذرا ان سے بہتر بے ایمان لگ رہے ہیں، وہ ایک نعرہ لگا رہے ہیں اور ایک کئی نعرے لگا رہے ہیں۔ اچھا خیر آؤ، سب سے بڑا احسان کہ جزا اللہ عنا، اللہ ہماری طرف سے اللہ اپنے محبوب کو وہ جزا عطا کرے جو میرے نبی کی شان ہے، ہمارا منہ ہی نہیں یہ کہتے ہوئے۔ اور فرمایا دوسری بات بھی سن لو، میرے نبی کو کہہ دینا کہ انی لأجد ریح الجنہ، میں ابھی ادھر ہی پڑا ہوں اور جنت کی خوشبو مجھے شروع ہو گئی ہے، ریح الجنہ، کیونکہ شہید کی روح کہاں جاتی ہے اور جنت کے پروٹوکولوں سے بہت جاتی ہے، تو اب موت کے سکرہ جاری ہو گئے تھے، اس لیے کہتے ہیں بتا دینا میرے محبوب کو کہ اس وقت اب اجد ریح الجنہ، جنت کی خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ تو دوسرا میرے ساتھیوں کو پیغام دینا اور انہیں کہہ دینا کہ اگر تم میں ایک آنکھ بھی ایک آنکھ بھی جھپکتی ہوئی اور میرے نبی کو نقصان ہو گیا، قیامت کے دن اللہ تمہیں کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اپنی جانیں لٹا دو
اور سب کچھ قربان کر دو، لیکن محمد مصطفیٰ کی جان یہ ساری کائنات سے قیمتی ہے، آپ کی جان اور عزت پہ سب کچھ قربان کر دینا اور جانیں لٹا دینا، پیچھے نہ ہٹنا۔ اگر ایک آنکھ بھی تمہاری وہ پھرک رہی ہوئی، قطرے کو حرکت کر رہی ہوئی اور محمد الرسول اللہ کو نقصان ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ کام، یہ ذرا میرا پیغام دے دینا ساتھیوں کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو سمجھ گئے، دنیا دھوکہ ہے، شراب ہے۔ جاگ میرا بھائی، اور سمجھ تب آئے گی جب موت قریب ہوگی۔ آج وقت ہے بنا لے، آج وقت ہے سمر جا، آج وقت ہے اپنے آپ کو سمجھا لے کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی سب جانے والی ہے۔ اب پھر نیکیوں کی بہار شروع ہے، رمضان کا موسم شروع ہے، اور اس موسم میں اللہ سے سچی توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، حقوق ادا کرنے کی کوشش کر اور اللہ کو منا لے۔ یہی وقت ہے منانے کا، یہی اس کی رحمت کے ڈیرے ہیں، اس کی مغفرت اس کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ حل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں سے تھکا ہوا؟ حل من مستغفر، ہے کوئی معافیا مانگنے والا؟ آج اللہ کو راضی کر لے، سچی سچی توبہ کر، ڈرائیوروں والی توبہ نہیں، اونچی اونچی توبہ نہیں، دل سے توبہ کر لے، اور دل سے توبہ الندم توبہ، دل میں شرمندہ ہو جا اپنے گناہوں پر، اللہ سے معافی مانگ، اور جس حقوق کھائے ہیں تو ادا کر، اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو سنوار میرا بھائی۔ نمازیں رہ گئی ہیں، توبہ کر اور شروع کر دے۔ روزے نہیں رکھ سکا، روزے شروع کر دے، یہی وہ موسم ہے، ورنہ اللہ کے نبی کی اس دعا کا مصداق بن جائے گا۔ فرمایا وہ آدمی ہلاک اور تباہ ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ بھی پائے اور اپنی بخشش بھی نہ کروا سکے۔ اس لیے محنت کر میرا بھائی، رات کو بھی اٹھ، دن کو بھی اٹھ، روزے رکھ، اور یہی وہ مہینہ جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، مال دیا ہے، یہ مہینہ ہے لٹانے کا۔ صحابی کہتا ہے پیغمبر کریم جب رمضان آ جاتا تھا تو موسلا دھار بارش کے طوفان کری، آپ اس طرح سخاوت کرتے، آپ سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، وہ اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ خرچ کریں، اور روزے بھی رکھیں، رات کو بھی اٹھیں، اور اگر ہمت ہو تو جہاں دورے میں بھی تشریف لے آئیں۔ ابھی اعتکاف کا موسم آ رہا ہے، سارے ساتھی اجتماعی اعتکاف، جہاں پر اجتماعی اعتکاف کا پروگرام ہوگا، ساتھی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ درس قرآن بھی ہوتا ہے، مسائل بھی، اور جتنے ساتھی جہاں سے آ سکے ان کا انشاءاللہ بندوبست بھی جہاں ہوگا، افطاری کا، سحری کا۔ تو جتنے ساتھی زیادہ سے زیادہ موبائل ساتھی آ سکتے ہیں، یہی وہی موسم ہے۔ آج اس دھوکے سے نکل جا، اور فرمایا دوسری چیز ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ یہ غرور کا آئندہ جمعے پہ جائزہ لیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کی حقیقت سوچو، اپنے آپ کو بھی سوچو، کہیں غلط راستے پہ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم بھی دھوکے میں تو نہیں ہیں۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے، سوچے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مجھے آپ کو دنیا آخرت میں صراط مستقیم اور اپنی رضا پہ قائم رکھے۔